पारा नंबर 4 सूर्य आले इमरान रुकू नंबर 10। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीजें खुदा की राह में खर्च न करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर नहीं। जो लोग झूठी और घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं वही दरअसल जालिम है। तुमको एकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए, और इब्राहिम शिरक करने वालों में से नहीं थे। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्के में वाक़ है। उसको खैर और बरकत दी गई और तमाम जहां वालों के लिए मरकज़े हिदायत बनाया गया। इसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम इबादत है। इसमें जो दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसका हज करे। जो कोई उस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। रुकू नंबर 11। ए अहले ईमान, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफर्रक़े में ना पड़ो। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और दोज़ख के गड्ढे के किनारे खड़े थे। अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। तुम में कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली वाज़े हिदायत पाने के बाद फिर इख्तिलाफात में मुब्तला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की उस रोज सख्त सजा पाएंगे। रुकू नंबर 12। अब दुनिया में वो बेहतरीन गुरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अहले किताब तुम्हारे मुखालिफ हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बस कुछ सता सकते हैं। वो अल्लाह के गजब में घिरे हुए हैं। उन पर जिल्लत की मार पड़ी हुई है। मोहताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई है। मगर सारे अहले किताब एक जैसे नहीं। कुछ लोग राह रास्त पर हैं, ईमान रखते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। अहले ईमान, अपनी जमात के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से नुकसान पहुंचे वही उनको महबूब है। उनके दिलों का बुग़्ज़ उनके मुंह से निकल पड़ता है और जो कुछ सीनों में छुपाते हैं वो उससे शदीद तर है। रुकू नंबर 13। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सुबह सवेरे उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और बाखबर है। मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वही अल्लाह जंग बदर में तुम्हारी मदद कर चुका है जबकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे। अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी आन तुम्हारा रब 5000 साहिबे निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात इसलिए बता दी गई कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। अल्लाह ये मदद इसलिए करेगा ताकि कुफ्र की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या उनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। रुकू नंबर 14। ऐ अहले ईमान, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह से डरो, उम्मीद की फलाह पाओगे। दौड़ो अल्लाह के मगफिरत की तरफ और उन जन्नतों की तरफ जिसकी वसात जमीन व आसमान जैसी है।
اور وہ چکھائیں گے۔ وہ رسول سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے۔ یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان حالات میں صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ رکو نمبر 20۔ آسمانوں کی پیدائش میں، رات دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب تو نے عبث نہیں بنایا ہے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، ہم نے اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم سے برائیوں کو دور کر، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ جواب میں اللہ نے کہا، میں تم سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ النساء، رکو نمبر 1۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یتیموں کے مال انہیں واپس دو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئی ان سے 2 یا 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، اپنے مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ رکو نمبر 2۔ ترکے کی تقسیم سے پہلے میت نے جو وصیت کی ہے اسے پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ ترکے کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اب انسانوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے طور پر ترکے کے حصے کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ رکو نمبر 3۔ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔
اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انہیں تنگ کر کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائیاں رکھ دی ہو۔ اپنی بیویوں کو جو بھی ماز دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ رکو نمبر 4، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔